بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام سے منقول فوری اثر والی دعا، مولا علی علیہ السلام کی دعا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک ایسی فوری اثر والی دعا جس کا نام ہی دعائے سریع الاجابت ہو گیا، اور امام زمانہ جل اللہ فرجہم کا ایک ایسا توسل جس سے حاجتیں فوراً ہی پوری ہوتی ہیں۔ اور دعا کیسے مانگی جائے؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب اور فالو کریں اور ویڈیو بھی پوری دیکھیں۔ دعا کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے، اور معصومین علیہم السلام نے جلدی قبول ہونے والی دعائیں اور ان کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بار بار دعا کی ہو لیکن وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے یا ان دعاؤں میں کوئی کمی یا کمزوری ہے، بلکہ وجہ ہم ہیں جو دعا مانگنے کے طور طریقوں اور ضابطوں سے ہی نابلد ہیں۔ وہ طور طریقے کیا ہیں؟ ان کو دھیان سے سنیے اور پھر یہ ساری ریچولز اپلائی کرنے کے بعد دعا مانگیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب دعا مانگیں تو دل و دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے لفظ تو ادا ہو رہے ہوں لیکن دل و دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل کا اظہار کریں، اپنے آپ کو عبد ذلیل سمجھ کر اس سے مانگیں۔ دعا میں شک نہ ہو بلکہ یقین ہو کہ میری یہ دعا ضرور پوری ہوگی، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ ساری رات کی بے یقینی کی عبادت سے یقین کے ساتھ سو جانا زیادہ بہتر ہے۔ دل میں نرمی اور ملائمت پیدا کریں اور کوشش کریں کہ آنسو نکل آئیں۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کو اپنے مقصد کے مطابق اسماء حسنہ سے پکاریں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کریں، اور جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ دعا کے دوران حوصلے اور صبر سے کام لیں۔ اپنی دعا کو چھپا کر رکھیں، یعنی ہر کسی کو بتاتے نہ پھریں۔ دعا میں التجا و زاری کریں اور آغاز اور اختتام پر درود پڑھیں۔ دعا سے پہلے حسب توفیق صدقہ کریں۔ دعا کرتے وقت عقیق اور فیروزہ کی انگوٹھی پہنیں۔ ویسے تو ہر وقت ہی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن جن دنوں میں دعا کر رہے ہوں ان دنوں میں بالخصوص گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات اور ایام ہیں، اگر وہ میسر ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، جیسا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ، عشاء کی نماز کے بعد، طلوع شمس کے وقت، شب قدر کی راتیں، رجب کی پہلی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، نیمہ شعبان اور عرفہ۔ دعاؤں کے ان سارے لوازمات کا اہتمام کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کس قدر جلدی محل اجابت سے ٹکراتی ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے بالخصوص کئی ایسی فوری قبول ہونے والی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کل کی ویڈیو میں ہوا تھا اور کچھ آج آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ سب سے پہلی دعا جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں جب 1000 کفار کے مقابلے میں 313 مسلمان مجاہد پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لشکر کی کثرت کو دیکھا تو اس وقت یہ دعا مانگی، جس کے نتیجے میں ملائکہ کی مدد آئی اور لشکر اسلام کو ایک بے مثال فتح نصیب ہوئی۔ یہ فوری قبول ہونے والی دعا ہے جو یوم عاشور امام حسین علیہ السلام کی زبان اطہر سے بھی جاری ہوئی، اور مظلوم کربلا نے یزیدیت کو ابدی شکست سے دوچار کیا۔ یہ دعائیں تھوڑی طویل ہیں اس لیے میں سکرین پر لگا رہا ہوں، آپ سکرین شاٹ لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کی اثر آفرینی کا اندازہ کریں کہ یہ لشکروں کو بھی شکست دے سکتی ہے، اس لیے جب دنیا کے رنج و غم اور مصائب آپ پر حملہ آور ہوں تو یہ دعا ڈھال کا کام کرے گی۔ دوسری دعا مولا متقیان علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس دعا کو اگر آپ حفظ جان بنا لیں گے تو ہر بلا اور بیماری اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی یہ دعا آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اب آپ کو بتانی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک دعا اور آقائے بہجت کا بتایا گیا دعا کی قبولیت کا ایک آسان طریقہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ باب الحوائج ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں سے ہم جیسوں کی لاکھوں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔
جب امام دنیا میں موجود تھے تب بھی آپ کی عادت تھی کہ رات کو اپنی پشت پر زنبیل اٹھا لیتے جس میں سونا چاندی کے درہم و دینار، آٹا اور خرمے ہوتے اور فقراء میں تقسیم کرتے۔ آپ تمام فقراء مدینہ کی پرستاری فرماتے تھے۔ جب آپ کو کسی شخص کی پریشانی اور بدحالی کی خبر پہنچتی تو آپ اس کے لیے دیناروں کی تھیلی بھیجتے۔ آپ کی تھیلیاں 200 اور 300 دیناروں کے درمیان ہوتی تھی اور آپ کی وہ تھیلیاں زیادتی مال کے لحاظ سے مشہور تھی۔ آپ کا یہ جود و کرم اب بھی جاری ہے اور حاجت مند آپ کے در سے جھولیاں بھر بھر کے جاتے ہیں۔ بالخصوص ظاہری اور باطنی بیماریوں کی شفا اور ہر طرح کے جسمانی درد اور آنکھ کے درد کے لیے آپ کا توسل بے حد مجرب ہے۔ یہ دعا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت عظیم الشان دعا ہے اور یہ دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے کہ اس کا نام ہی دعائے سریع الاجابت ہو گیا۔ ہر طرح کے مسئلے، رنج و غم، بیماری، پریشانی کے لیے یہ دعا فوری اثر رکھتی ہے۔ جو خواتین و حضرات لمبی دعائیں نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھنا چاہتے ان کے لیے آقائے بہجت کا فوری اثر والا ایک آسان نسخہ پیش خدمت ہے۔ جب مشکلات اور مصیبتیں گھیر لیں اور بے بس ہو جائیں تو اس وقت اپنے وقت کے امام کو پکاریں۔ اتنی جلدی مشکل کشائی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مختصر عمل یہ ہے کہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے باوضو قبلہ رو کھڑے ہو کر 40 مرتبہ صلوات پڑھیں اور پھر اپنے آپ کو امام وقت کی بارگاہ میں حاضر تصور کر کے اپنی مشکل بیان کریں اور 40 مرتبہ یا مولائی یا صاحب الزمان ادرکنی کہیں اور اس کے بعد پھر 40 مرتبہ صلوات پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔